بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک میں نشریات کا ایک خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حزب سابق جناب استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا۔ پورے رمضان یہ اہتمام کیا گیا ہے دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ غامدی صاحب سے ہم خصوصی طور پر رمضان سے متعلق ان موضوعات کو جو قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں، لوگ جن پر عمل کر کے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے مزید قریب کر سکتے ہیں، ایسے موضوعات کو زیر بحث لے کر آتے ہیں، حدیث کو بھی زیر بحث لے کے آتے ہیں، اور آپ لوگوں کے قلوب و اذہان میں اٹھنے والے سوالات بھی ہمارے پیش نظر رہتے ہیں۔ غامدی صاحب سے اس کی توضیح طلب کرتے ہیں۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ موضوع زیر بحث آیا ہے۔ بہت بڑا اللہ کی نظر میں یہ گناہ ہے اگر آپ انسانی جان کی حرمت کا خیال نہیں کرتے۔ میرے سامنے سورہ مائدہ کی چند آیات ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، انسان کی ہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی تو اس میں بنی اسرائیل پر بھی اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہمارے پیغمبر ان کے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ ان آیات کی توضیح مزید میں غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں قانون ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ یہود کا حوالہ محض ان کی شقاوت اور شرارت کو نمایاں کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے کوئی خاص قانون ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام اور ان کی ذریت کو جو ہدایت اس معاملے میں کی گئی تھی وہ بائبل کی کتاب پیدائش میں اس طرح مذکور ہے، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا، جو آدمی کا خون کرے گا اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ ہم سب لکھتے ہیں اس قانون کی وضاحت آگے سلسلہ بیان کے آخر میں ہوئی ہے۔ قتل نفس کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے قصاص کا اصل فلسفہ یہاں بیان کر دیا ہے۔ اس فلسفے کی روح سے جو فرائض اس قانون کے ماننے والوں پر عائد ہوتے ہیں اور جن ذمہ داریوں کے وہ مکلف ہوتے ہیں اس کو مولانا میاں حسن اصلاحی نے 5 نکات میں بیان کیا۔ انشاءاللہ وہ نکات آگے زیر بحث بھی آئیں گے۔ اصولی سوال سے آغاز کرتا ہوں۔ ہم سب یہ بات تو طے ہے کہ انسان کو جب انسان مارنے کے در پہ ہو جاتا ہے، اس کے خاتمے کے در پہ ہو جاتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر مسلمہ حقیقت ہے، ہر مذہب، ہر نسل کا ماننے والا، ہر نظریے کا ماننے والا اس کو غلط کام سمجھتا ہے، خلاف حق سمجھتا ہے۔ دین نے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا ہے کہ جی آپ نے لوگوں کی جان کی حرمت کا خیال کرنا ہے اور کسی کے خلاف کوئی تعدی اور اقدام اس نوعیت کا نہیں کرنا کہ جان تلف ہو جائے۔ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں جو اس درجے میں پہنچ جائیں کہ کسی کی جان لینے پر آمادہ ہو جائیں۔ اصل چیز کہ آپ کسی کی جان کو خطرے میں ڈال دیں، مثلا ہمارے ہاں جو ایک عام طریقہ کار ہے، شاید مارنے پہ تو لوگ آمادہ نہیں ہوتے لیکن آپ فتویٰ دے دیتے ہیں، کسی کی شناخت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، کسی پہ توہین کا الزام لگا دیتے ہیں، تو جان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، مارنے کا کام کوئی اور کرے گا۔ تو کیا یہ بھی اسی نوعیت کا جرم ہے جس طرح کا جان کے خلاف اقدام جرم ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ بارہا یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ انسان کی جان، مال اور آبرو تینوں کو ایسی حرمت حاصل ہے کہ ان کی طرف کوئی اشارہ کرنے کی جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بڑا شرف بخشا ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، ایک عقلی وجود ہے، اس کو بڑی غیر معمولی حصے جمالیات دی ہے، اور جب حصے جمالیات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے جو ہمارے اندر لطیف احساسات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، جو اخلاقی روابط کو درست رکھتے ہیں، جن کے ذریعے سے میرے شعور کا تعلق خارجی کائنات سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، یہ علم و عقل کے مسلمات ہیں۔ دنیا میں کسی شخص کو یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو فطرت میں ودیعت ہے۔ انسان کی جان کو حفاظت حاصل ہے تو دنیا قائم ہے۔ اگر انسان کی جان کی حرمت ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت نے اپنے قتل کا یا اپنے دنیا سے محو کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا، جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کا بڑا غیر معمولی اسلوب ہے کہ جس نے کسی ایک کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی،
اور جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ یہ تعبیر اسی لیے اختیار کی گئی ہے کہ اگر جان کی حرمت نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں انسانیت کے بقا کا سوال پیدا ہو گیا۔ قرآن مجید اس کو اسی اہمیت سے بیان کرتا ہے۔ اور اگر آپ جرائم کی فہرست دیکھیں جس میں کبیرہ یا اکبر الکبائر گناہوں کو بیان کیا گیا ہے تو اس میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ قتل ہے۔ شرک، قتل اور بدکاری 3 بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سورہ فرقان میں انہی تینوں کا ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر اصرار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں یسرون علی الحنث العظیم ہے، یہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح قتل کر دیتا ہے کسی کو، اسی طرح بدکاری کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ نکاح کی، طہارت کی، پاکیزگی کی زندگی بسر کرے وہ بدکاری کو اپنے شب و روز میں داخل کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یل کا سامہ، وہ پھر اس کا نتیجہ بھگتے گا، اور یخلد فیہ مہانہ، اور پھر وہاں رہے گا، یعنی وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور اس طرح رہے گا کہ صرف رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ ساری بات کیوں بیان کی گئی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جان کے معاملے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اور پھر قصہ سنایا ہے حابیل و قابیل کا کہ یہ دیکھو کہ انسان کس طریقے سے حسد کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کی جان لینے تک پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی تطہیر کرو، اپنے باطن کی اصلاح کرو۔ تمہارے باطن میں کسی کے بارے میں اگر برے جذبات پیدا ہوں تو ان کو وہیں کچل دو، ان کو آگے بڑھنے دو گے تو یہ تھوہر کا پودا ہے، یہ اگے گا اور پھر اس کے کانٹے ہر طرف پھیل جائیں گے۔ ان کو پھر اس جگہ سے اکھاڑنا آسان کام نہیں ہوگا۔ یہ تلمیحات، یہ اشارے، یہ کنائے، یہ اس طرح کی تشبیہیں انسان کو یہ بتانے کے لیے دی گئی ہیں کہ وہ تاریخ پر بھی نگاہ رکھے، اپنی حقیقت بھی سمجھے، اور اس وقت جو دنیا اس کو میسر ہے اس کو بھی دیکھے۔ ہم میں سے ہر شخص کے لیے سب سے بڑا خطرہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اسی وقت جب جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں یا دوسروں کو اکساتے ہیں کہ کسی کی جان لے لو، یا بعض ایسے اقدامات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کسی کی جان کے لوگ درپے ہو جائیں گے، وہ ایک ہی جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور یکساں مجرم ہیں۔ دنیا میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ درجہ بدرجہ سزا دیتے ہیں، لیکن میں اگر لوگوں کو آمادہ کرتا ہوں کہ فلاں کی جان لے لو، یا میں کسی ہجوم کو برانگیختہ کر دیتا ہوں کہ وہ اٹھے اور کسی پر پل پڑے، میں کوئی ایسا مقدمہ استوار کر کے سوسائٹی کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں فساد پیدا ہو جائے، تو یہ بڑے بدترین جرائم ہیں۔ بلکہ اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے۔ میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، باطل جذبہ تھا، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی اس طرح کی اور چیز، میں نے اٹھ کے کسی کی جان لے لی۔ یہ ایک پہلو ہے۔ ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس میں میں دوسروں کی جان لینے کے لیے کسی ہجوم کو ابھار رہا ہوں، کسی قوم کو ابھار رہا ہوں۔ تو جانتے ہیں یہ فساد کا جرم ہے۔ اچھا۔ اور اس کی سزا اس کی سزا سے زیادہ ہے۔ یعنی قرآن مجید نے اس کو تو اٹھا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کسی کی جان، کسی کے مال اور کسی آبرو کے خلاف اس نوعیت کا اقدام کیا جاتا ہے کہ جس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، یفسدون فی الارض کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا کی رسوائی کے لیے جو سزائیں قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بیان کی ہیں وہ قتل کی عام سزا نہیں ہے۔ اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب اس شخص کو جس نے لوگوں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے، اس طرح قتل کیا جائے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، عبرتناک طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو اسی طرح عبرتناک طریقے سے سلیب دے دی جائے، اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، اس لیے کہ اس نے سوسائٹی میں فساد پیدا کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت قرآن میں ہے اس کو نہ صرف یہ کہ کبھی سمجھنے کی صحیح نہیں کی، بلکہ اس کو اپنی سوسائٹی سے متعلق کرنے کے لیے جہاں سے قانون سازی ہونی چاہیے تھی وہاں سے کی بھی نہیں۔ وہ قوانین تو بنا دیے ہیں جو فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ بہت سے قوانین ہیں ہمارے ہاں اور مذہب کے نام پر بھی بنا دیے گئے ہیں، لیکن جو فساد کو روکنے کے لیے اللہ کی ہدایت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ سرے سے ہمارے ہاں قانون کا موضوع ہی نہیں بنی۔
تو یہ وہ بدقسمتی ہے جو مسلمانوں کو لاحق ہو گئی ہے، ورنہ ان کے پاس تو ہدایت ہے، ان کے پاس ایک روشن کتاب ہے، وہ تو اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں جس کو قرآن سراج منیر کہتا ہے، بشرطے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے دیکھیں۔ تو جو سوال آپ نے کیا اس میں قتل کا جرم سادہ ہو جاتا ہے اس کے مقابل میں، لیکن ہجوم کو ابھارنا، لوگوں کے قتل کے درپے ہو جانا، لوگوں کو اٹھا دینا، اس مقصد کے لیے تقریریں کرنا، اس مقصد کے لیے فتوے دینا، یہ تو فساد پھیلانے کا جرم ہے، اور یہ اس سے بہت بڑا جرم ہے۔ بڑی اہمیت کی بات ہم سب بھی سامنے آئی۔ بظاہر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے تو کوئی اقدام نہیں کیا، میں نے تو کسی کی اوپر جا کے کوئی آلہ قتل نہیں تانا، لیکن آپ کی زبان سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے لب و لہجے سے، اور ایک خاص قسم کا جو پروپیگنڈے کی فضا پیدا کی جاتی ہے، اس سے بھی اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ بڑی وضاحت سے یہ نقطہ غامدی صاحب سے ہم نے سمجھا۔ یہاں پر جو آیت زیر بحث تھی اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے جو فرائض قانون کے ماننے والوں پر عائد ہوتے ہیں اور جس ذمہ داریوں کے وہ مکلف ٹھہرتے ہیں، اس کو مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی شرح آفاق تفسیر تدبر قرآن میں بیان کیا ہے۔ پہلی چیز انہوں نے لکھی ہے کہ ایک یہ کہ ہر حادثہ یا قتل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دے، جب تک اس کا قصاص نہ لیا جائے ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اس تحفظ سے محروم ہو گیا ہے جو اس کو اب تک حاصل تھا۔ قانون ہی سب کا محافظ ہوتا ہے، اگر قانون ختم ہو گیا تو صرف مقتول ہی قتل نہیں ہوگا بلکہ ہر شخص قتل کی زد میں آ جائے گا۔ ہم سب یہ جو پہلی چیز مولانا نے بیان کی، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ٹارگٹ کلنگ کے اتنے واقعات ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیے خبریں آتی ہیں کہ پولیس کے پاس یہ وقت بھی نہیں ہوتا کہ جی اس کی تفتیش کر کے اس کو ایک جگہ تک پہنچائے، کیونکہ اتنے پے در پہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے ہم لوگوں کو کسی ایک قتل سے کوئی ہمارا دل دہل جاتا تھا، کوئی ہم پریشان ہوتے تھے، لیکن اب تو اتنی قتل کی وارداتیں سامنے آتی ہیں کہ اس کی جو اس کی حساسیت ہے وہ بھی لوگوں کے دلوں میں فوت ہو گئی ہے۔ تو یہ کام پہلے دن ہونا چاہیے تھا۔ ہماری عدالتوں میں بھی قتل کے مقدمات 20-20 30-30 سال چلتے رہتے ہیں، 3-3 نسلیں گزر جاتی ہیں۔ تو جس وقت قانون کی سطح پر معاشرے میں حساسیت پیدا نہ ہو قتل پہ، تو ہم سب کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ پھر قتل کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، قتل ہوتے رہیں گے؟ ہر چیز کے بارے میں یہی ہونا چاہیے، یعنی کسی سوسائٹی کا بے حس ہو جانا یہ کوئی معمولی درجے کا المیہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی انتظامیہ، آپ کی عدلیہ اور اسی طرح دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ اصل مجرموں کے ہاتھ میں ایک آلہ بن کے رہ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو حفاظت یا تحفظ فراہم کریں۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ انصاف کا نظام ایسا ہو کہ مجرم اس میں جلد کیفر کردار کو پہنچ جائے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف پہ تاخیر اصل میں انصاف سے انکار کر دینا ہے۔ انصاف کے معاملے میں یہ تاخیر ہی ہے جو مجرموں کو موقع دیتی ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور پھر اس کے بعد یہ خیال کر لیں کہ یہ 10-20 سال لگیں گے، اس میں ہم راستے نکال لیں گے ادھر ادھر جانے کے۔ یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں میں فوری سزا کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ان میں جرائم میں کمی آ جاتی ہے۔ ویسے تو جرائم میں صرف سزاؤں سے کمی نہیں آتی، بلکہ اس پہ لوگوں کا شعور بیدار کرنا، ان کے معاشی معاملات کو درست کرنا، لوگوں کی عمومی تہذیبی تربیت کرنا، یہ دیکھنا کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ان کو گلیوں میں پھینک دینا ہے یا ان کو کسی راستے پر لگانا ہے۔ اگر کوئی سوسائٹی ان تمام مراحل سے بے نیاز ہو جائے تو پھر جرائم کو محض سزاؤں سے نہیں روکا جا سکتا۔ تاہم سزا بھی ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ سزا اصلاح نہیں کرتی، خوف پیدا کرتی ہے، اور انسان اگر اپنے ضمیر میں زندہ نہ رہے تو پھر اس کو خوف ہی سے روکا جا سکتا ہے، کم سے کم سوسائٹی محفوظ رہے۔ خود آدمی کی اصلاح تو اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے باطن میں تبدیلی آتی ہے، اور ہم علم و عقل کی روشنی میں اس کی غلطی اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ترتیب اور ایک ترتیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلاح بھی کریں، سوسائٹی کی اصلاح کے معاملے میں بھی بیدار ہوں، مجموعی نظام بھی اس طرح استوار کیا جائے کہ وہ جرائم کے خاتمے کا ذریعہ بنے۔ اور اس میں خاص طور پر انسانی جان کے بارے میں تو ایک پولیس کے سپاہی کے دل و دماغ میں، ایک عالم کے دل و دماغ میں، ایک صحافی کے دل و دماغ میں، انتظامیہ کے ایک فرد کے دل و دماغ میں، فوج کے ایک سپاہی کے دل و دماغ میں غیر معمولی احترام ہونا چاہیے۔ یہ احترام ہی ہوگا
تو اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ چیز اگر کسی جگہ مفقود ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد ٹیڑھی ہو گئی ہے. پھر اس سوسائٹی کو درست کرنا آسان نہیں ہوتا. پھر تا سریا میرود دیوار کچ. نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ کس قدر شناخت ہے جرم کی کہ اس کی حساسیت سوسائٹی میں ہر وقت اجاگر رہنی چاہیے. دوسری بات مولانا امین احسن اصلاحی نے بیان کی، دوسری یہ کہ قاتل کا کھوج لگانا صرف مقتول کے وارثوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پوری جماعت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قاتل نے صرف مقتول ہی کو قتل نہیں کیا بلکہ سب کو قتل کیا. ہم سب یہ بات بھی بڑی اہمیت کی ہے کہ جو سوشل ذمہ داری ہوتی ہے، مثلا ممکن ہے سڑک کے اوپر کسی کا قتل ہو گیا، میرے سامنے ہوا، مجھے پتہ ہے کہ کس شخص نے کیا، بسا اوقات ہم لوگ مسالے کے تحت خاموش رہتے ہیں، لیکن جو قتل ہوا ہے وہ کسی ایک فرد کا قتل نہیں ہوا بلکہ میری سوسائٹی کے اندر کسی ایک شخص کی جان لے لی گئی ہے. آج اس کی لی گئی ہے تو کل میری بھی لی جا سکتی ہے. اس میں کیا شبہ ہے؟ یہی چیز ہے جس کو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ بیدار ہو جائے. یہ بڑا حادثہ ہو گیا ہے، ایک شخص کی جان لے لی گئی ہے، سرے بازار کسی کی آبرو پر حملہ کر دیا گیا ہے، کسی شخص کا مال لوٹ لیا گیا ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جسے نظر انداز کیا جائے، اور سب سے بڑی چیز جان ہے. یعنی کوئی جان کے درپے ہو گیا تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ یہ آبرو کے درپے ہوا تو اس کو بحال کر کے کم سے کم آدمی اپنے لیے زندگی کا سامان کر لے گا. مال لے لیا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ چلیے اور کما لیں گے، لیکن جان گئی تو اس کا مطلب دنیا میں معاملہ ہی ختم ہو گیا سارا کا سارا. تو اسی وجہ سے آخری درجے کا بڑا جرم یہی ہے. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اگر جانتے بوجھتے، متعمدن کے الفاظ استعمال کیے، جانتے بوجھتے جان لے لیتے ہو تو یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں متکبر ہو کر سرکشی کرنا. اس کی سزا بھی ابدی جہنم ہے، اس کی سزا بھی ابدی جہنم ہے. تو ابدی جہنم سے بڑی سزا تو کوئی اور ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو اس سزا کے ساتھ متعلق کر دیا ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ پوری سوسائٹی یہ سمجھے کہ ہمیں اس جرم کا کلا کما کرنا ہے. اور پھر دیکھیے کہ یہ جو ریاست بناتے ہیں ہم، یہ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ لوگوں کی جان، مال، آبرو اور کے خلاف کسی زیادتی کے ارتکاب کو روکا جائے. یعنی ایسے قوانین بنایا جائے، وہ تحفظ فراہم کیا جائے، ایسے ادارے ہوں. پولیس کس لیے بنائی جاتی ہے؟ فوج کس لیے جمع کی جاتی ہے؟ ان سب چیزوں پر اتنا خرچ کس لیے کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو امن فراہم کرنے کے لیے، ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کے لیے. میں نے تو بارہا اس بات کو واضح کیا ہے کہ قانون کی بنیادیں ہی دو ہیں. ایک یہ کہ لوگوں کی حق تلفی کو روکا جائے، دوسرے ان کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے. ہم اگر کوئی قانون بناتے ہیں یا دوسروں پر کسی قانون کا نفاذ کرتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ ان مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ یہی مقاصد ہیں جو انسان کو حق دیتے ہیں کہ اب اس کے خلاف کوئی زیادتی کی جائے، جس کو وہ زیادتی سمجھے گا. تو زیادتی پھر کی جاتی ہے، پولیس بھی کرتی ہے، فوج بھی کرتی ہے. اس کے نقطہ نظر سے تو یہ زیادتی ہوتی ہے، اگرچہ یہ اس کا صلہ ہے. یہ جزاء سیئۃ مثلھا ہے. تو کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ اب تمہاری جان، مال، آبرو کو وہ حفاظت حاصل نہیں رہی، اس لیے کہ تم نے دوسرے کی جان، مال، آبرو کے خلاف یہ اقدام کر ڈالا. ان آیات میں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں جو تقاضے ان آیات سے پیدا ہوتے ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی لکھ رہے تھے. تیسری یہ آپ لکھتے ہیں کہ تیسری یہ کہ کوئی شخص اگر کسی کو خطرے میں دیکھے تو اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کر نظر انداز کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت و حمایت پوری کوشش کے ساتھ کرنی ضروری ہے، اگرچہ اس کے لیے اسے خود جوخم برداشت کرنی پڑے. اس لیے کہ جو شخص کسی مظلوم کی حمایت و مدافعت میں سینہ سپر ہوتا ہے وہ صرف مظلوم ہی کی حمایت میں نہیں ہوتا بلکہ تمام خلق کی حمایت میں سینہ سپر ہوتا ہے، جس میں وہ خود بھی شامل ہے. چوتھی بات یہ بیان ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی قتل کو چھپاتا ہے یا قاتل کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے یا قاتل کا ضامن بنتا ہے یا قاتل کو پناہ دیتا ہے یا قاتل کی دانستہ وکالت کرتا ہے یا دانستہ اس کو جرم سے بری کرتا ہے تو گویا وہ خود اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے بیٹے کے قاتل کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ ایک کا قاتل سب کا قاتل ہوتا ہے. اور پانچویں بات جو ان آیات سے نکلتی ہے وہ یہ کہ کسی مقتول کے قصاص کے معاملے میں مقتول کے وارثوں یا حکام کی مدد کرنا بھی در حقیقت مقتول کو زندگی بخشنا ہے. اس لیے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. کس قدر اہمیت ہے اس بات کی کہ انسانی جان کی حرمت کو ہم پیش نظر رکھیں اور اپنے آپ کو بچائیں کسی انسانی جان کے خلاف تعدی سے. قرآن مجید کا موضوع
پھر پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. ایک حدیث کو بھی زیر بحث لاتے ہیں, پھر پروگرام کا خاتمہ کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے مال, اہل و عیال اور دوسرے سب لوگوں سے زیادہ میں اسے عزیز نہ ہو جاؤں. عامر صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. یہ چیز اس وقت واضح ہوتی ہے جب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا آپ کی ہدایت ہو, اور دوسری طرف مال و منال, اہل و عیال اور دوسرے متعلقین کی محبت کا کوئی مطالبہ سامنے آ جائے. آدمی اگر اس وقت آپ کے حکم اور آپ کی ہدایت کو مقدم نہ رکھے تو اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ اس کو آپ سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہیں. ایمان و اسلام کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں محبوب نہ ہوں, بلکہ صرف یہ ہے کہ خدا کے رسول کے حکم اور آپ کی ہدایت سے زیادہ محبوب نہ ہوں. ہم سب یہ جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں اس درجے میں عزیز تر نہ ہو جاؤں, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات, کوئی فیصلہ ہم تک پہنچ گیا ہے اور اس کے بارے میں اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں کہ ہم اس کو اہمیت نہ دیں اور اپنی مصلحت, اپنی افادیت اس کو پیش نظر رکھیں, تو وہ بھی اس چیز کے زمرے میں آتی ہے؟ اس میں کیا شک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کی طرف سے ان کو مبعوث کیا گیا ہے, اللہ کی ہدایت ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی گئی ہے, تو اب پھر گفتہ اللہ پر جو کچھ آپ فرما رہے ہیں, جو حکم آپ کی طرف سے مل گیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے تو میں اگر اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہوں تو اللہ پر ترجیح دے رہا ہوں, اپنے اہل و عیال کو دیتا ہوں تو اللہ پر ترجیح دے رہا ہوں. اللہ پر ترجیح دے رہا ہوں تو دین ختم ہو گیا. پھر تو یہ دنیا ہے, میرے مفادات ہیں, جو چیزیں مجھے عزیز ہیں انہی میں غلطان ہو کر زندگی بسر کروں گا اور موت کے حوالے ہو جاؤں گا. وہ ابتلا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا وہ تھی کیا؟ وہ یہی تو تھی کہ علم و عقل سے میں اپنے پروردگار کو پہچانوں, اس کی سچی معرفت ہو جائے تو پھر سب سے بڑھ کر اس کے حکم کو ترجیح دوں. یہی چیز ہے جس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ عزیز ہو, اللہ کا پیغمبر سب سے زیادہ عزیز ہو. ہمارے ہاں جو اس کی تعبیریں لوگوں نے کچھ عاشقانہ رجحانات میں کر لی ہیں وہ تو ایجاد بندہ ہے. دین میں جو مطلوب چیز ہے وہ یہ ہے, یہ ایک عقلی فیصلہ ہے کہ جب میں نے یہ مان لیا کہ میرا پروردگار ہی کائنات کا بادشاہ ہے, وہ میرا خالق ہے, میرا معبود ہے, پھر اس کے حکم کے آگے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی وقت انسان ایسا کر بیٹھے تو پھر اس کو ندامت کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا چاہیے اور اپنے پروردگار کو, اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے رمضان کی ایک خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.